بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے والی سمت میں ایک سیدھا خط لگایا اور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لکیریں دائیں طرف اور دو لکیریں بائیں طرف لگائیں اور فرمایا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت کی، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے اسرا کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کیا بس یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی خیف وادی میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا اور اس تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ بس کئی حاملین فقہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس فقہ نہیں ہوتی، اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک یہ فقہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل کو خالص کرنا، عمرہ کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، پس بے شک ان کی دعا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔